اور امام عامری اور امام بیہقی اور دیگر ابن تیمیہ تک نے، بلکہ ابن تیمیہ جو جنہوں کے غیر مقلدین اپنا بہت کچھ منتے نے، ان نے اپنی کتاب قاعدہ جلیلہ دے اندر لکھیا ہے کہ اس جگہ تے ترمذی دی سند دے اندر ابو جعفر الختمی ہے اور اے ہی صحیح ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ختمی نہیں ہے، انہوں نے غلطی لگی ہے، درست یہ کہ ابو جعفر الختمی ہے۔ اور پھر اس حدیث پاک نو غیر مقلدین دے نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے اپنی کتاب نزل الابرار دے اندر بھی نقل کیتا ہے، اور فیض الباری علی صحیح البخاری دے اندر بھی اس حدیث پاک نو نقل کیتا ہے۔ اور پھر دوسری بات، امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حدیث پاک نو مختصراً نقل کیتا ہے، مکمل الفاظ امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نہیں لے کے آئے۔ دیگر حدیث دیاں کتاباں دے اندر الفاظ دا اضافہ ہے جو کہ صحیح سند نال موجود نے، مثلا سنن ابن ماجہ دے اندر بسند صحیح یہی روایت چیپٹر صلاۃ الحاجہ دے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر 1385 سنن ابن ماجہ دی۔ او دے اندر الفاظ اس طرح نے کہ سرکار کریم علیہ السلام نے اس نابینا شخص نے فرمایا کہ لوٹا لیا، پانی لے کے آ، وضو کر، وضو کرن تو بعد یصلیہ رکعتین، پھر 2 رکعت نفل پڑھ۔ امام ترمذی نے یہ الفاظ نقل نہیں فرمائے۔ اسی طرح ان لفظوں نے امام احمد بن حنبل نے المسند کے اندر بھی نقل فرمایا بسند صحیح، اور امام ابن حمید نے المنتخب من مسند عبد بن حمید کے اندر ان لفظوں کے نقل فرمایا، اور ابن عساکر نے الاربعون البلدانیہ دے اندر ان لفظاں دے نال نقل کیتا، اور امام مقدسی نے اخبار الصلاۃ دے اندر ان لفظاں نال نقل کیتا، اور حافظ ابن کثیر نے بھی جامع المسانید والسنن دے اندر ان لفظاں دے نال ہی نقل کیتا، اور امام ابن ابی حاتم نے علل الحدیث دے اندر بھی ان لفظاں نو نقل کیتا، اور امام بغوی نے معجم الصحابہ دے اندر بھی ان لفظاں نو نقل کیتا، اور ابن قانی رحمت اللہ علیہ نے معجم الصحابہ دے اندر ان لفظاں نو نقل کیتا، امام ابو نعیم نے معرفت الصحابہ دے اندر ان لفظاں نو نقل کیتا ہے، اور حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق الکبیر دے اندر بھی ان لفظاں نو نقل کیتا ہے، اور امام مزی نے تہذیب الکمال دے اندر ان لفظاں نو نقل کیتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وضو کر اور پھر 2 نفل پڑھ۔ یہ حدیث پاک بھی صحیح ہے۔ امام ابن ماجہ نے حدیث نقل کرنے کے بعد لکھا ہے قال ابو اسحاق ھذا حدیث صحیح، کہ امام ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک صحیح ہے۔ اسی طرح مسند احمد دے محقق شعیب ارناوت نے اس حدیث پاک کو صحیح لکھا ہے۔ مسند احمد دے دوسرے محقق حمزہ احمد الزین نے اس حدیث پاک نو صحیح لکھیا ہے، اور سنن ابن ماجہ دے غیر مقلد محقق زبیر علی زئی نے اس حدیث پاک نو صحیح لکھیا ہے۔ یعنی اس دے اندر ایک دوسری سند اور دوسری روایت دے اندر ان لفظاں دا اضافہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وضو کر اور 2 رکعت نفل پڑھ، اور نفل پڑھ کے تے پھر اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا مانگ۔ ایتھے بھی حدیث مکمل نہیں ہے۔ ایک حدیث دے الفاظ اس طرح نے وَشَفِّعُوا فِيَّا وَشَفِّعْنِي فِيهِ، کہ
کہ دعا منگو تو بعد حضور نے نال یہ بھی جملہ فرمایا کہ دعا منگی کہ یا اللہ مینوں اس مرض دے اندر شفا عطا فرما اور اپنی بارگاہ دے اندر اپنے محبوب دی شفاعت نو قبول فرما. یہ روایت مسند احمد دے الفاظ نے بسند صحیح، اور امام ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ دے اندر بسند صحیح اس حدیث پاک کو لے کے آئے. امام حاکم مستدرک علی صحیحین دے اندر بسند صحیح اس حدیث پاک کو لے کے آئے. امام سخاوی نے القول البدیع دے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیتا، اور امام بہقی نے دلائل النبوہ دے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیتا، اور حدیث بھی صحیح. امام حاکم فرماندے نے کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجا، کہ یہ حدیث امام بخاری اور مسلم دی شرط دے مطابق ہے. اور اسی طرح امام ذہبی نے مسند احمد دے محققین نے اس حدیث پاک صحیح لکھیا. اچھا تیسری بات، حج تک بھی حدیث دی الفاظ مکمل نہیں ہوئے، اور سند دے اندر اور بھی اضافہ ہے. حضرت عثمان بن حنیف فرماندے نے کہ جدوں سرکار کریم علیہ السلام نے اس اپنے صحابی نو یہ دعا سکھائی کہ وضو کر کے نفل پڑھ کے اللہ دی بارگاہ دے وچ یہ دعا منگ، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمت یا محمد، اگے آخر تک مکمل دعا حضور نے فرمایا اے دعا منگ. عثمان بن حنیف فرماندے نے وہ نبینا شخص چلا گیا، فرماندے نے اسی اوتھے بیٹھے ہاں. صحابی رسول فرماندے نے فواللہ اللہ دی قسم ما تفرقنا ولا طال بنا الحدیث، کہ نہ اسی اوتھوں اٹھے ہاں اور بات ساڈی جڑی سی او تھوڑی جی لمبی ہو گئی، اسی حضور دی خدمت وچ حاضر ہاں. حتی دخل الرجل وکأنہ لم یکن به ضر قط. صحابی رسول فرماندے نے کہ اسی اوتھے ہی بیٹھے سا کہ او نبینا شخص دوبارہ آ گیا حضور دی بارگاہ وچ، اور اسی اس نو ویکھیا تے فرماندے نے اللہ دی قسم ہے او بندہ انج سی جویں کدی دی اکھاں نو کچھ ہویا ہی نہیں سی، بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت بینائی واپس آ گئی. اللہ نے اکھاں دا نور اس دا واپس فرما دیا. اور صحابی رسول نے قسم چک کے فرمایا فواللہ اللہ دی قسم ہے، اور انج ٹھیک ہو گیا کہ فرماندے نے کہ لم یکن به ضر قط، انج سی جویں کدی ان دی اکھاں نو کچھ ہویا ہی نہیں. آئی ڈاکٹراں کو چلا جائے اکھ دا آپریشن کروائے، جتنا بھی ڈاکٹر قابل ہوئے، لیکن اکھ پہلے قدرتی لیول تے نہیں آ سکتی، تھوڑا بہت فرق رہ جاندہ ہے، موسم دی تبدیلی دے لحاظ نال ڈسٹرب ہو جاندہ ہے. لیکن جدو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے وسیلے دے نظر عطا فرمائی نا، تے صحابی رسول فرماندے نے وہ اللہ نے انج عطا فرمائی کہ پتہ ہی نہیں سی چلتا اس بندے دی کدی اکھاں خراب بھی ہو گیا سی یا کدی یہ نابینا بھی ہویا سی. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نو صحیح فرما دیتا. اور اے لفظ امام حاکم نے مستدرک دے اندر صحیح سند دے نال، امام سخاوی نے قول البدیع دے اندر، ابن تیمیہ نے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح دے اندر اور اپنا فتاوی دے اندر نقل کیتا، اور امام نشاپوری نے شرف المصطفیٰ دے اندر نقل کیتا، امام بہقی نے دلائل النبوہ دے اندر نقل فرمایا، علامہ مقریزی نے امتاع الاسماء دے اندر نقل فرمایا، اور یعقوب بن سفیان فسوی رحمت اللہ علیہ نے المعرفۃ والتاریخ دے اندر نقل فرمایا، امام ذہبی نے تاریخ الاسلام اور سیر و اعلام النبلاء دے اندر اس نقل فرمایا، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ دے اندر اس نو صحیح سند نال نقل کیتا کہ صحابی رسول نے فرمایا اللہ کی قسم ہے رب کائنات نے اس کی اکھاں دا نور واپس فرما دیتا. کوئی دیر نہیں لگی، جے اوتھے ہی بیٹھے سا کہ دوبارہ وہ واپس آ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس کی حدیث کی بھی سند صحیح ہے، امام حاکم نے اس کو صحیح لکھیا ہے. اور میرے بھائیو پتہ چلیا کہ اللہ دی بارگاہ دے وچوں جدوں دے محبوب دے وسیلے نال دعا منگی جائے تے اللہ تعالیٰ کرم فرما چھڑدا ہے.
اللہ اکبر کبیرہ گرامی قدر حضرات، اس لیے اسی کہنے ہیں کہ کشتی نوح میں نار نمرود میں بطن ماہی میں یونس کی فریاد میں، کشتی نوح میں نار نمرود میں بطن ماہی میں یونس کی فریاد میں، آپ کا نام نامی ہے صلی اللہ، ہر گھڑی ہر مصیبت میں کام آ گیا، آپ کا نام نامی ہے صلی اللہ، ہر گھڑی ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ تو حضور دے وسیلے دے نال صحابی رسول نے دعا منگی تے میرے رب نے انہاں دی اکھاں دا نور واپس فرما دیتا۔ ہجے تک بھی حدیث دے الفاظ مکمل نہیں، دیگر سند صحیح دے نال اور بھی الفاظ دا اضافہ ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ جدوں سرکار کریم علیہ السلام نے اس نابینا صحابی نو دعا سکھائی اور انہیں جا کے پانی لے اندہ وضو کیتا، نفل پڑے، فقام وقد ابصارا، فرماندے نے اپنی جگہ تو جدوں دعا مانگ کے کھڑا ہویا نا کہ عثمان بن حنیف فرماندے نے جدوں وہ نماز پڑھ کے کھڑا ہویا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دی اکھاں نو درست فرما چھڑیا سی۔ یعنی فرماندے نے ساڈے کول تے آیا ہے نا وہ بعد دے اندر جدوں اونے اپنے دعا مانگ کے تے ہاتھ چہرے تے پھیرے نے، اللہ تعالیٰ اس لئے دی نظر واپس فرما دیتی سی۔ فقام وقد ابصارا، جدوں وہ کھڑا ہویا ہے نماز پڑھ کے تو ادوں وہ ویکھ رہا سی، اس نو نظر آ رہا سی، پتہ چلیا کہ جویں انہیں دعا منگی میرے رب نے انجا ہی کرم فرما چھڑیا۔ اور یہ الفاظ بھی امام حاکم نے مستدرک دے اندر صحیح سند نال نقل کیتے، ابن امام نے صلاح المؤمن فی الدعاء دے اندر، اور غیر مقلدین دے پیشوا قاضی شوکانی نے تحفۃ الذاکرین دے اندر، امام بائقی نے دلائل النبوہ دے اندر، علامہ مقریزی نے امتاع الاسماء دے اندر، امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ دے اندر، علامہ قسطلانی نے مواہب الدنیا دے اندر، علامہ شامی نے سبل الہدا والرشاد دے اندر، امام بغوی نے موجم الصحابہ دے اندر، اور ابن تیمیہ نے قاعدہ جلیلہ دے اندر یہ الفاظ نقل کیتے نے کہ عثمان بن حنیف فرماندے نے فقام وقد ابصرا، جدوں حضور دا صحابی کھڑا ہویا تے ادوں او ویکھ رہا سی، یعنی جدوں انہیں نماز دی نیت کیتی ہے دو نفلاں دی ادوں او نابینا سی، اور جدوں دو نفل پڑھ کے دعا منگی تے ہاتھ چہرے تے پھیرے نے تے ادوں ویکھ رہا سی۔ یہ حضور دے وسیلے دے نال دعا منگن دی یہ فضیلت ہے۔ اگلی بات، محدثین نے امام ابن خیثمہ نے اپنی تاریخ دے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیتا بسند صحیح، اور ادھے وچ آخری جملہ جڑا ہے وہ بڑا پیارا جڑا اور کسی کتاب وچ نہیں ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام نے صحابی نو دعا سکھائی، اور دعا سکھان تو بعد جدو انہوں نے دعا منگی اور ٹھیک ہو کے تو واپس حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا وَإِن كَانَتْ حَاجَةً فَافْعَلْ مِثْلَ ذَلِكَ، حضور نے فرمایا کہ جدوں بھی کوئی مشکل یا حاجت ہوئے نا وہ تو ہی نفل پڑھ کے دعا منگی، اللہ تیری مشکل آسان فرما دے۔ وَإِن كَانَتْ حَاجَةً، فرمایا جدوں بھی تینوں کوئی حاجت ہوئے، جدوں بھی تینوں کوئی مشکل درپیش ہوئے، جدوں بھی تیرے تے کوئی کٹھن حالات آ جان، فَافْعَلْ مِثْلَ ذَلِكَ، فرمایا ادوں ہی حضور نے حکم ارشاد فرمایا کہ ادوں ہی اے نفل پڑھ کے تے میرے وسیلے نال دعا منگی، اللہ کرم فرما چھڑے۔ امام نیشاپوری نے شرف المصطفیٰ دے اندر حدیث پاک دے اے الفاظ دا جڑا اضافہ ہے اس کو نقل کیتا ہے
اور قاضی شوکانی نے اپنے فتاوا دے اندر الفتح الربانی من فتاوات الشوکانی دے اندر، اور ابن تیمیہ نے قاعدہ جلیلہ دے اندر اور مجموع الفتاوا دے اندر اس حدیث پاک نو نقل کیتا، اور امام نسائی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ دے اندر اور السنن الکبریٰ دے اندر امام نسائی نے یہی حدیث پاک نقل فرمائی، تھوڑے جے الفاظ دی تبدیلی دے نال صحیح سند دے نال امام نسائی حدیث لے کے آئے نے کہ عثمان بن حنیف فرماند نے کہ اس صحابی رسول چلے گئے، جا کے انہوں نے نفل پڑھے، نفل پڑھ کے دعا منگی، فراجع وقد کشف له عن بصره، کہ جدو انہوں نے دعا منگی کہ لوٹ کے واپس آئے تھے، اللہ نے انہوں نے اکھا کو پردے ہٹا چھڑے سارے، وقد کشف له عن بصره، کہ اللہ نے انہوں نے اکھا کو پردے ہٹا چھڑے، نابینا ہونا جنہاں اکھاں دے پردہ آیا سی وہ ہٹ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں دی نظر نو واپس فرما دیتا۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ متعدد طرق اور متعدد سنداں دے نال حدیث پاک اور حکم حدیث دے نال آپ حضرات میں سامنے تمام الفاظ میں بڑی محنت کر کے 2-3 دنوں دے اندر مقالہ لکھیا ہے، تمام الفاظ نو اور اسناد نو جمع کیتا ہے۔ ہن انہاں تمام اسناد اور طرق نو سامنے رکھیے نا کہ حدیث پاک مکمل اس طرح بنے گی۔ ایک باری مکمل حدیث پاک سن لو، پھر اگلی بات کرنے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر سا کہ ایک نابینا شخص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا ہے، انہیں آکے عرض کی تھی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا میری بینائی چلی گئی ہے، میں نو نظر نہیں آندہ، میرے واسطے دعا فرما دے وہ، اللہ تعالیٰ میری مشکل نو آسان فرما دے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میرے غلام، اگر چاہیں تے میں تیرے واسطے دعا کر دینا، اور اگر چاہیں تے صبر کر لیں، اے تیرے واسطے زیادہ بہتر ہے۔ انہیں عرض کی تھی سونیا میں نبی ناما، میرے نال ہور بندہ کوئی نہیں کدھر لے جان والا لے کے آن والا، سونیا میں نو مشکل پیش ہوندی ہے، اس واسطے آقا دعا فرما دے وہ، اللہ تعالیٰ میری بینائی نو واپس فرما دے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام ہے پھر اس طرح کر ہے کہ وضو کر ہے، لوٹا لیا پانی والا وضو کر ہے، پھر 2 نفل پڑھنے نہیں، نفل پڑھ کے پھر اللہ دی بارگاہ دے وچوں دعا منگنی ہے، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ۔ فرمایا اللہ دی بارگاہ دے وچوں دعا منگی، یا اللہ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے کہ نبی رحمت نے انہاں دے وسیلے نال تیری بارگاہ دے وچ عرض کرنا وا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں تہاڈا وسیلہ اللہ دی بارگاہ دے وچوں پیش کرنا وا کہ اللہ تعالیٰ میری اس حاجت نو پوریاں فرمائے، میری اس بیماری دے وچوں مینوں شفا عطا فرمائے، اللہم شفعہ فیہ، یا اللہ میری اس دعا دے اندر اپنے نبی دی شفاعت نو قبول فرما، وشفعنی فیہ، اور میں نے اس بیماری دے وچوں شفا عطا فرما۔ حضرت عثمان بن حنیف فرماندے نے فقام وقد ابصرا، جدوں اس بندے نے دعا منگی ہے، دعا مانگ کے کھڑا ہویا ہے، اللہ نے اودی اکھاں دا نور واپس فرما چھڑیا ہے، فراجع، جدوں ساڈے کول واپس آیا ہے، فواللہ، فرماندے نے اللہ دی قسم ہے اسی تو اٹھے بھی نہیں ہاں، حضور دی بارگاہ چ حاضر ہاں، گفتگو جاری ہے کہ بندہ دعا مانگ کے واپس آیا ہے، جب واپس آیا صحابی فرماندے نے رب دی قسم ہے پتہ ہی نہیں سی لگتا انج واپس آیا جویں اودیاں اکھاں نوں کدی کچھ ہوئے ہی نہیں ہے، بالکل صحیح سلامت ہے، اکھاں دا نور واپس آ گیا ہے۔
انہیں صحیح بالکل صاف شفاف نظر آ گیا ہے، اور حضور نے فرمایا میرے غلام جدوں بھی تین کوئی حاجت ہوے انجی دعا منگی اللہ تیری حاجت میں پوریاں فرما دے وے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اسی کہنے ہیں کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے غلام ہے انج کردار نہیں اللہ تیری مشکل نو آسان فرما دے گا۔ ہن اس حدیث پاک تو جو فوائد اور نکات اور جو عقائد دیاں باتاں معلوم ہوئیاں وہ سماعت فرماؤ۔ پہلی بات اس حدیث پاک تو اے معلوم ہوئی کہ مشکل ہوئے، پریشانی ہوئے، بیماری ہوئے تو اس دے اندر اپنی اس مصیبت نو لے کے تے حضور دی بارگاہ وچ جانا اے میرے مصطفیٰ دے صحابہ دی سنت ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ نابینا صحابی اکھاں تو معذور نے تے او اپنی اس فریاد نو لے کے حضور دی بارگاہ چاہے، جس تو معلوم ہویا کہ صحابی رسول دا عقیدہ ایسی کہ اپنی فریاد اور مصیبت اور پریشانی اور مرض نو لے کے تے حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہونا اے میرے مصطفیٰ کریم دے غلاماں دی سنت مبارکہ ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ پتہ چلیا کہ صحابی رسول دا عقیدہ ایسی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری اس مشکل دی مشکل کشائی فرمان گے، میری اس حاجت دی حاجت روائی فرمان گے۔ اس عقیدے اور اس یقین دے نال ہی تا وہ حضور دی بارگاہ حاضر ہوئے نے، ورنہ کسی حکیم کسی طبیب کو چلے جاندے، سرکار کول کیوں آئے؟ انہوں نے پتا سی اے حکیمہ طبیباں دے وس دی گل نہیں، اے رب دے حبیباں دے وس دی گل ہے۔ اس واسطے وہ کسی طبیب کو نہیں گئے، اللہ دے حبیب دی خدمت اجازت ہوئی، کیونکہ انہوں دا عقیدہ ایسی کہ کریم آقا علیہ السلام میری مشکل نو حل فرما دیں گے۔ یہ اگر عقیدہ اور نظریہ اے نہیں سی تو پھر آن دا مقصد ہی کی ہوئے، اس سے مقصد واسطے آئے نہیں۔ تیسری بات اے معلوم ہوئی کہ مشکلات دے اندر، مصائب و آلام دے اندر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے غلام صبر کر، اے تیرے واسطے بہتر ہے۔ قرآن مجید اندر اللہ تعالیٰ فرماندا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ دی مدد صبر کرن والیاں دے ہی شامل حال ہوندی ہے۔ مصیبت ہوے، پریشانی ہوے، کٹھن اور مشکل حالات آ جان تے بندے نو بے صبری دا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صبر تو کم ہی لینا چاہیے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ سرکار کریم علیہ السلام نے صحابی رسول نے آ کے عرض کی تھی کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے غلام میں کوئی حکیم تے نہیں ہے نا، میں کوئی طبیب یا ڈاکٹر تے نہیں ہے کہ میں تے بیٹھ کے اکھاں دا علاج پہ کرنا وا، میں تے اللہ دا نبی بن کے آیا، میرا کام تے تبلیغ کرنا ہے، کلمہ نماز دسنا ہے، اکھاں ٹھیک کرنا میرا کام نہیں۔ کسی حکیم یا کسی طبیب کو جا نہ، سرکار کریم علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا، بلکہ سرکار کریم علیہ السلام نے اس دے مسئلے نو حل فرما کے دسیا کہ میرے غلام تو اپنی فریاد لے کے میری بارگاہ چایا ہے تے صحیح جگہ تے آیا، واپس نہیں لوٹایا کہ میرے کو کیوں پہ منگنا ہے، میرے کو تے منگنا شرک ہے، ایمان دے خلاف ہے، تو چنگا میرا صحابی ہے کہ میرا صحابی ہو کے تو اللہ دی بجائے میرے کو منگن دیا ہے نہ۔ کریم آقا علیہ السلام نے ایسی بات نہیں فرمائی۔
پنجویں بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود انہوں نے اپنے وسیلے دے نال دعا منگن دا حکم ارشاد فرمایا کہ میرے غلام وضو کر، نفل پڑھ، اور نفل پڑھ کے اس طرح دعا منگنی ہے، اللہم انی اسألوکا و اتوجہ الیکا بنبیکا، یا اللہ میں تیرے نبی دے وسیلے نال تیری بارگاہ وچوں دعا منگا۔ یہ حضور نے دعا سکھائی ہے اپنے غلام، بات توجہ نال سمجھنا ہے۔ صحابی رسول حاضر ہوئے نے، عرض کر دینے یا رسول اللہ میں نو نظر کو نہیں ہوندہ، نابینا ماں مشکل پیش ہوندی ہے تے میرے واسطے دعا فرماؤ۔ حدیث دی الفاظ ہے نے، صحابی نے آ کے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میرے واسطے، بولو صحیح، میرے واسطے دعا فرماؤ۔ تو ہن چاہیے جاتا ہے ایسی کہ حضور دے واسطے دعا خود فرمان دے، لیکن حضور نے خود دعا نہیں فرمائی بلکہ انہوں دعا سکھائیے، فرمایا اے دعا ہی تے مانگ آپ ہی جا کے، اے دعا سکھ لے تے آپ ہی جا کے اللہ دی بارگاہ وچوں دعا مانگ۔ اور دعا نے کی سکھائی کہ اللہ دی بارگاہ وچوں میرے وسیلے نال جا کے دعا مانگے۔ پتہ چلیا کہ حضور دے وسیلے نال دعا منگنا ہے میرے نبی دی سنت قولی ہے، حضور نے خود سکھایا ہے کہ میرے وسیلے نال اللہ دی بارگاہ وچوں دعا منگیا۔ تو جے وسیلہ اختیار کرنا شرک سی، ایمان دے منافی سی، تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے اور درجن تو زائد کتب دے اندر حدیث پاک صحیح سند دے نال نہیں، صحیح سنداں دے نال، کئی ساریاں صحیح سنداں دے نال حدیث پاک محدثین نے نقل فرمائی، اور حضور نے خود فرمایا میرے وسیلے نال جا کے دعا مانگا۔ پتہ چلیا اسی جی حضور دے وسیلے نال اللہ دی بارگاہ دے وچوں دعا منگنے ہاں نا، تے اسی انجے ہی نہیں سے منگدے، مصطفیٰ نے سکھایا ہے تو تا منگنے۔ یہ کوئی دلیل منگے تو دلیل اے دیو کہ حضور نے خود سکھایا ہے، حضور نے خود سکھایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چھویں بات اے معلوم ہوئی کہ صحابی رسول نے جا کے اے دعا منگی اور انہاں دیاں اکھاں دا نور واپس آ گیا۔ اس تو اے معلوم ہویا کہ اس وسیلے نال دعا سکھانا یہ حضور دی سنت ہے، اور حضور دے وسیلے نال دعا منگنا ہے مصطفیٰ دے صحابہ دی سنت ہے۔ صحابی رسول نے نہیں کیتا کہ یا رسول اللہ جب میں اللہ کو منگنا تو پھر میں ڈائریکٹ مانگ لینا، ماں اور تواڈے وسیلے نال منگے تے مینوں کادی ضرورت ہے؟ وہ میرا رب ہے، میں او دا بندہ ہاں، تے یا رسول اللہ پھر میں ڈائریکٹ اللہ دی بارگاہ چ منگنا وا، یا اللہ اکھاں دا نور جو واپس لے لے تے مینوں عطا فرما۔ سنیا پھر میں تواڈے وسیلے نال کیوں منگا؟ نہ، پر او صحابی سی، سمجھ آئی نا؟ ہاں او صحابی سن، انہاں نوں پتہ سی کہ دینیاں رب نہیں نے پر دینیاں محبوب دے صدقے نال نے، اس واسطے انہاں نے جا کے حضور دے وسیلے نال دعا منگی۔ معلوم ہویا سرکار دے وسیلے نال اپنی مشکلات دی حل واسطے دعا منگنا میرے مصطفیٰ دے صحابہ دی سنت ہے۔ ستویں بات اے معلوم ہوئی کہ مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے تو وضو کر کے نفل پڑھ کے اس دعا نو حضور دے وسیلے دے نال ہی منگنا چاہیے۔ اٹھویں بات اے معلوم ہوئی کہ جدوں صحابی رسول نے دعا منگی، توجہ میری طرف رکھنی ہے، صحابی رسول نے جا کے دعا منگی، جویں انہوں نے ہاتھ اپنے چہرے تے پھیرے نے، صحابی رسول دوسرے قسم چک کے فرماندے نے کہ جویں وہ کھڑے ہوئے اوویں اکھاں دا نور واپس آ گیا۔ یار سوچنے والی بات ہے کہ جے وسیلہ شرک سی، چلو حضور نے کہہ ہی دیتا، حضور نے فرمائی دیتا کہ میرے وسیلے نال مانگے، صحابی نے حضور دے حکم تے حضور دے وسیلے نال مانگ ہی لیا کہ اللہ کو نہیں سی پتا میری تو توحید بھی خراب ہوندی۔ گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ رب نو نہیں سی پتا کہ میری تے توحید دے خلاف ہے، سونیا محبوبہ میں تینوں اپنا نبی بنا کے بھیجا کہ بندیاں نو میری بارگاہ چ لے آ، تے تو اپنے وسیلے نال منگائی جانا ہے۔ سونیا میں اپنے بندیاں دی دعاواں نو قبول کرنا وا، لہذا میں تیرے غلام دی دعا نو قبول نہیں کرنا۔ اللہ تعالی اکھی دا نور نہ واپس کردا۔ او جدوں صحابی نے دعا منگی ہے تے اکھاں دا نور واپس کنے کیتا ہے؟ بولو تو صحیح، اللہ نے واپس کیتا ہے تے نہ کردا۔
نہ واپس کردا ایک جو طریقہ ہی غلط سی نعوذ باللہ اج میں دوجا مارکا کہندا ہے کہ جی وسیلہ شرک ہے تو جی شرک سی تو پھر اللہ تعالیٰ کا نور واپس نہ فرماندا اپنے نبی تے وہی نازل فرماندا بھابی پیارے آج تک کہہ دیتی دوبارہ یہ گل نہ کری میرے کو کوئی تیرے وسیلے نال نہ منگے جے منگنا ڈائریکٹ منگے میرے کو پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ جویں ان نے دعا منگی رب نے فوراً قبول فرما لی اللہ نے فوراً قبول فرما لی رب تعالیٰ نے دسیا کہ جے کوئی ڈائریکٹ منگے تو پھر تو ہو سکتا ہے میں ان کی دعا نہ قبول کرا یا دیر نال قبول کرا پر جڑا یار دے وسیلے نال منگے گا فوراً قبول فرما لا فرمایا جڑا ڈائریکٹ منگے گا ہو سکتا ہے نہ قبول کرا یا دیر نال کرا پر جڑا میرے محبوب دے وسیلے نال دعا منگے گا او دی دعا نو فوراً قبول فرما لواں گا اللہ اکبر کبیرہ معلوم ہویا اللہ تعالیٰ کولوں جدوں دے محبوب دے وسیلے نال منگیے رب تعالیٰ رد نہیں فرماتا اللہ اپنے محبوب دے وسیلے نو ٹھکراندا نہیں ہے یار ساڈے نال کسے نو کوئی کام ہوے نا تے اسی او دا کام نہ کریے تے او کسے ساڈے لگدے اور تعلق والے نو لے کے آ جائے تے اسی آنے میاں تینوں بندہ اٹھا بھی نہیں سکدا تینوں بندہ موڑ بھی نہیں سکدا اج میں اللہ نہ کرے لوگاں دیاں طلاقاں ہو جاندیاں نے تے پھر برادری وچ پوندی ہے صلح صفائی واسطے تے مڑ بندے طلاق دے باوجود بھی روانہ کر دیندے یار تسی بوئے تے آ گئے لگدے ہو تانوں کیویں ہٹائیے سمجھ آئی نا تو پھر ہر بندہ تے اٹھاون والا نہیں ہوندا اللہ کریم فرماندا ہے کیا پیا میرے بندیو تسی ڈائریکٹ منگو گے ہو سکتا ہے میں نہ قبول کراں یا دیر نال کراں پر جدوں کو میرے محبوب دے وسیلے نال منگدا ہے اودی دعا نو فوراً ہی قبول کر لینا اور 10ویں بات اے معلوم ہوئی کہ حضور دی بارگاہ دے وچ اپنی فریاد عرض کرنا اپنا استغاثہ عرض کرنا اپنی مصیبت نو حضور دی بارگاہ دے وچ لے کے جانا اور بیان کرنا اور حضور دا اگوں مدد فرمانا اور حضور دی اس شان نو لوگاں دے سامنے بیان کرنا بھی میرے نبی دے صحابی دی سنت ہے کیوں اس نابینا دیاں اکھاں ٹھیک ہو گئیاں تے عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی نے اس بات کو اگے بیان کیتا لوگاں دے اندر ہے کہ لوگو اس نے میرے نبی نے دعا سکھائیے کہ انہیں دعا منگی اللہ نے اکھاں دا نور واپس فرما چڑیا ہے معلوم ہویا مصطفیٰ دیاں شاناں دا بیان گج وج کے کرنا چاہیے ہے نبی دیاں شاناں نو لکاوی دا نہیں بلکہ لوگاں دے سامنے بیان کریدا ہے تاکہ غلاماں دے سینے ٹھر جانے ایمان تازہ ہو جائے اور قلب عاشق نو تسکین مل جائے اپنے نبی دی عظمت اور شان سن کے اللہ اکبر کبیرہ 11ویں بات اے معلوم ہوئی کہ نبی پاک علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا کہ میرے غلام اے صرف وسیلہ میری زندگی تک ہی ہے جدو میں دنیا تو چلا جاواں تے موڑے دعا دی مدت ختم ہو جانی ہے نہ بلکہ حضور نے فرمایا ان کانت حاجتن ففعل مثل ذالک حضور نے فرمایا جدوں میں تینوں کوئی مشکل ہوئے نا ادوں یہ دعا منگی سرکار نے دسیا کہ اے وسیلہ صرف میری زندگی تک ہی نہیں بلکہ میرے وصال تو بعد بھی میرے وسیلہ نال منگو گے کہ اللہ عطا فرمائے اور صحابہ کرام نے بھی اس نے حضور دی زندگی تک ہی نہیں سمجھا ظاہری زندگی تک بلکہ صحابہ کرام حضور دے وصال تو بعد بھی حضور دے وسیلے نال دعا منگدے سے آؤ حدیث پاک سنو یہ صحابی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ اے ہی اس حدیث پاک دے راوی نے اور اس حدیث پاک نو امام طبرانی بہت بڑے محدث گزرے نے انہوں نے اپنی کتاب الدعاء دے اندر الموجم الصغیر دے اندر الموجم الکبیر دے اندر اور یعقوب بن سفیان فصوی نے المشیخہ دے اندر امام منذری نے الترغیب دے اندر امام حیثمی نے مجمع الزوائد دے اندر امام بیکی نے دلائل النبوہ دے اندر امام ابو نعیم نے معرفت الصحابہ دے اندر امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ دے اندر امام شامی نے سبل الہدیٰ دے اندر امام سخاوی نے قول البدیع دے اندر اور
امام ابن حجر مکی نے الدر المندود دے اندر، ابن تیمیہ نے قاعدہ جلیلہ دے اندر، اور ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی دے اندر، اور غیر مقلد مبارک پوری نے مرآت المفادی دے اندر، اور تحفۃ الاحوزی دے اندر، اور امام مقدسی نے العدہ للکرب والشدہ دے اندر، اور امام نیشاپوری نے شرف المصطفیٰ دے اندر، اور علامہ سمہودی نے وفاء الوفا دے اندر اس حدیث پاک نو نقل فرمایا ہے، اور صحیح سند نال محدثین نے اپنی اپنی کتاباں دے اندر اس حدیث نو نقل کیتا ہے جڑی تانوں میں ہن سنان لگا۔ کوئی یہ نہ سمجھے بندہ ثبوت ہی کوئی نہیں۔ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی صحابی جنہوں نے پہلی حدیث میں روایت کیتا ہے، اس میں بھی وہی روایت کرتا ہے۔ فرماندے نے ہویا کہ دور خلافت سی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، حضور دے وصال کے بعد صدیق اکبر دا دور گزر چکا ہے، فاروق اعظم دا دور گزر چکا ہے، عثمان غنی خلیفہ بن گئے، تے ایک بندے نو کم پہ گیا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال، وہ اپنا کم واسطے اپنی حاجت لے کے گیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول، عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے مصروف سن، انہوں نے ان دے وال کوئی توجہ ہی نہ کیتی، دیگر لوگاں دیاں او کماں کاراں وچ مصروف سن، او دیواری کوئی نہ آئی، او دوجی مرتبہ پھر گیا، تیجی مرتبہ پھر گیا، پر ان دا نمبر کوئی نہ آیا۔ اگر عثمان پاک خلیفہ وقت سن، اوتھے کوئی ایک ادھا بندہ تے ہوندا کوئی نہیں سی، کئی لوگ جڑے نے وہ اپنے کماں واسطے حاضر ہوئے ہوندے سن، وہ بندہ دو تین مرتبہ گیا تے بڑا پریشان ہو گیا، اچانک وہ واپس آ رہا ہے کہ او دی ملاقات ہوئی فلاقیا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، اس بندے دی ملاقات ہو گئی حضرت عثمان بن حنیف دے نال، سلام دعا تو بعد وہ بندہ عثمان بن حنیف صحابی رسول نو کہنے لگا کہ میں نو عثمان غنی پاک نال کم ہے تے میں نو 2-3 دن ہو گئے نے پھیرے مار دیاں، وہ میرے الجان ہی کوئی نہیں کر دے، نہ دی میری ملاقات ہوندی پئی ہے تے نہ میرا کم پہ ہوندا، میں بڑا پریشان ہاں۔ حضرت عثمان بن حنیف نے فرمایا میں تینوں ایک طریقہ دسنا، او کر تے مڑ وینیا میں کم ہوندا کہ نہیں ہوندا۔ انہیں کیا ہویا کہ فرمایا وضو کر، 2 نفل پڑھ، تو 2 نفل پڑھ کے دعا مانگ، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، وہی دعا جی حضور نے صحابی نبی نے نو سکھائی سی، فرمایا اے دعا مانگ کے نا تے پھر عثمان غنی کو جاویں تے او دعا کے مرشدہ مینوں ملی تے مینوں آ کے دسی میں ہویا کی، ادھروں عثمان پاک نو مل کے نا تو مرشدہ گھر نہ چلا جاویں بلکہ میرے کول آویں تو مینوں آ کے دسی کہ عثمان پاک نے کی کیتا، انہیں کہا جی ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اس بندے نے وضو کیتا، 2 نفل پڑھے، نفل پڑھ کے دعا منگی، یا اللہ میں تیرے نبی دے وسیلے دے نال تیری بارگاہ وچوں دعا منگنا وا، مولا مینوں عثمان غنی دے نال کم ہے، میری یہ حاجت پوری فرما۔ اے بات کر کے وہ بندہ چلا گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے دے اوپر جدوں دروازے تے گیا، اگے دربان کھڑا ہے دروازے دے اوپر، انہیں کیا میں عثمان پاک نو ملنا ہے؟ دربان نے کیا میں 1 منٹ ٹھہر جا پوچھ کے آنا وا، اندر گیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خادم نے کیا حضور بار کو بندہ آیا ہوئے، فرمایا جا بلا کے لے آ، جا اس نو بلا کے لے آ، دربان گیا اس بندے نو بلا لیا گا، حضرت عثمان غنی نے انہوں اپنے نال چٹائی تے بٹھایا، یہ حدیث کے الفاظ نے وہ بندہ بیان کردا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مینوں اپنے نال چٹائی تے بٹھا لیا تو مینوں فرمان گے بیلیا گل کر کی کام ہے، میں عرض کیتا حضور مینوں تے اے کام ہے اس واسطے آیا وا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے میرا وہ کام کر دیتا تے کام کر کے فرمایا بیلیا جدوں مڑ بھی کوئی کام نہیں کسے کو جان دی لوڑ کوئی نہیں، سیدھا میرے کو آ جاویں میں تیرا کام کر دیاں۔ وہی
وہی عثمان غنی نے پہلے جاندا ہے تے گل کرن دا ٹائم ہی نہیں ملدا عثمان پاک دی توجہ ہی کوئی نہیں ہوندی اج میرے نبی دے وسیلے نال دعا مانگ کے گئے نے عثمان غنی نے اپنے نال بٹھا لیا ہے انتظار بھی نہیں کروایا کم بھی کر دیتا نال بھی فرمایا پھر بھی کوئی کام ہو بھی تے دسی میں تیرا او بھی کر دیاں گا پتہ چلیا اوے حضور دے وسیلے نال منگیے میرا رب سارے کام ہی کر چھڑدا ساریاں مشکلاں دور ہو جاندیاں نے مصیبتاں ہٹ جاندیاں نے جدوں اس بندے دا کم ہو گیا وہ چلدا چلدا عثمان بن حنیف دے کول آیا جنہاں نے طریقہ دسیا سی انہاں دے کول آیا دوبارہ ملیا عثمان بن حنیف نے فرمایا میریا گل کر کی بڑے ہی آنکھ لگا کے تو میں پھیرے مار مار کے تھک گیا سا میری گل ہی کوئی نہ سندا تہاڈی مہربانی تساں نے میری سفارش کی تھی تے میرا کام ہو گیا وے عثمان پاک نے فرمایا عثمان بن حنیف فرمان لگے بیلیا میں تیری کوئی سفارش نہیں کی تھی میں کوئی عثمان غنی نو نہیں ملیا کیوں نے آکھا جی مڑ میرا کام کیویں ہو گیا ہے فرمایا حضور دی بارگاہ حاضر سا تے نبی پاک دی بارگاہ وچ ایک نبی نہ حاضر ہویا سی میرے نبی نے انہوں دعا سکھائی سی انہیں دعا منگی فوراً قبول ہو گئی میں تینوں بھی سکھا چھڈیے تو بھی مانگ فوراً قبول ہو جائے گی تو تویں دعا منگی اللہ نے تیری بھی فوراً قبول فرما لی انہیں حضور دے وصال تو بعد دی بات ہے پتہ چلیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ صرف زندگی دی اندر ہی نہیں بلکہ حضور دے وصال تو بعد بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے دے نال دعاواں منگدے سن اللہ اکبر کبیرہ باتاں تے اور بھی کرنیاں سن اس حدیث کے اوپر ہون والے اعتراضات دے جوابات بھی کرنے سن لیکن ٹائم ختم ہو چلیا ہے آخری بات عرض کر کے آخری واقعہ عرض کر کے پھر بات نو سمیٹنے ہاں اعتراض دے جوابات کدی پھر صحیح ویسے میں لکھ دیتے ہیں اپنے مضمون کے اندر لیکن کدی پھر جے گل چھڑی پھر وہ اعتراضات دے جوابات بھی انشاءاللہ تعالی عرض کراں گا امام ابن ابی دنیا رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے نے انہوں نے اپنی کتاب مجاب الدعوہ میرے کل موجود ہے اس کے اندر امام ابن ابی دنیا نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ابو ہشام محمد بن یزید رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے راوی نے وہ بیان کر رہے نے کہ ایک حکیم سن عبد المالک بن ابجر الف بے جیم رے ابجر عبد المالک بن ابجر اپنے وقت دے بڑے نامی گرامی حکیم سن ابو ہشام کہندے نے او عبد المالک حکیم دے کول ایک بندہ آیا جدے پیٹ وچ کوئی مسئلہ کوئی بیماری سی پیٹ وچ اونے آ کے حکیم نو چیک کرایا کہ میرے پیٹ وچ کوئی مسئلہ پیٹ میرا چیک کرو حکیم صاحب نے جو پیٹ چیک کیتا نا انہاں نے کیا وہ تو مرنا ہی ہے تو بچنا تینوں لا علاج مرض روایت دے الفاظ نے کہ تینوں ایسی مرض ہے جن نے تیری جان چھٹنی کوئی نہیں اس بندے نے پوچھا کہ حکیم صاحب کی مرض ہے میں نے اس حکیم صاحب نے کیا تیرے پیٹ دا کینسر پیٹ دا کینسر حکیم لوگ اس نو کہندے سن دوبیلا دال بے یہ لام ہے لا دوبیلا اس نو اج کل دی زبان وچ کینسر پھوڑا کیا اس نے حکیم نے کیا تیرے پیٹ اندر ایک کینسر پھوڑا ہے تے ایندا میرے کول علاج ہے کوئی نہیں اے تینوں اس لے کے ڈوب بھی جانا ہے اج کل بھی کچھ علاج معالجہ ایندا ہوندا تا ہے کینسر دا لیکن مڈل کلاس آدمی جڑا او ایندا علاج نہیں کروا سکدا ٹھیک ہے نا اس بیچارے مرنا ہی ہے جے اللہ انہوں شفا نہ دے کیونکہ ان دے بس دا روگ ہی نہیں ہے کینسر دا علاج کرنا انتہائی مہنگا ترین علاج ہے کینسر دا
اج کل دے دور دے اندر گرچہ ہے صحیح لیکن او امیر طبقہ ہی کسی جو ہو جائے اللہ نہ کرے تو علاج کرا سکتا ہے، غریب آدمی ہو گئے بیچارے اس منجی سے ہی مرنا ہے، ان کو اتنے پیسے ہی کوئی نہیں وہ علاج کرا سکتا۔ وہ حکیم سی اس وقت مڑ چکے، سائنس نے ترقی کی کوئی نہیں، آئی تو صدیاں پرانی بات ہے۔ حکیم نے کیا بھائی کینسر پھوڑا ہے تیرے پیٹ وچ، ایدا میرے کول علاج کوئی نہیں۔ راوی کہتے ہیں وہ بندہ اوتھوں ہی واپس مڑیا، حکیم دی دکان تے باہر کھلو کے نا تے اونے ائی دعا واسطے ہاتھ چا اٹھائے تے اونے وہ دعا منگی جڑی نبی پاک نے اپنے نبی نے صحابی نو سکھائی سی۔ اللہم انی اسألکا و اتوجہ الیکا بنبیکا محمد النبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں اے دعا مانگ کے آخر تے اضافہ ایک کیتا کہ یا اللہ میں نے میرے اس پیٹ دی بیماری تو نجات عطا فرما۔ راوی ابو ہشام کہندے نے کہ دعا مانگ کے انہیں ہاتھ چہرے تے بھیرے، 5 منٹ بعد وہ گیٹ جو مڑ اندر داخل ہو گیا۔ حکیم صاحب نے کیا جی ہن میرے پیٹ نو چیک کرو۔ حکیم نے جو پیٹ نو چیک کیتا نا تے راوی کہندے نے امام ابن ابی دنیا نے لکھیا، ابن تیمیہ نے لکھیا، دیگر علماء نے لکھیا اپنی کتاباں دے اندر کہ حکیم نے جو 5 منٹ بعد دوبارہ چیک کیتا نا اس آکھیا بھائیا تیرے پیٹ کوئی بیماری نہیں ہے، ساری بیماریاں اللہ نے ختم فرما چکی۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی کہ تیرے پیٹ سے کوئی بیماری نہیں۔ 5 منٹ لگے، یعنی 5 منٹ بھی میں کہہ رہا ان دی وہ دیر لگی جتنی دیر دعا منگی ہے، جتنی دیر چنے دعا منگی ہے کہ یا اللہ اپنے محبوب دا واسطے ہی میں اس مرض تو نجات عطا فرما۔ جدوں نے دعا مانگ کے ہاتھ چہرے تے پھیرے، پیٹ دا کینسر فوراً ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہیں، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہیں، بے قصوں کا نبی بے قصوں کا سہارا بھی سب سے دیو سلطان صاحب دا شعر ہے، بھی فرمائش پوری ہو جائے۔ سلطان العارفین ہے، حضور دی عظمت اور حضور دی شان نو بیان کر دے ہویا خوب ترجمانی فرمائی کہ میرے نبی دی شان دا اندازہ کرو۔ آؤ فرماندے نے بے بسم اللہ اس میں اللہ دا ایمی کہنا پارا نال شفاعتی سر میرے عالم بخشی عالم سارا سارا میں قربان تن ہاتھوں یا حضرت بال جنہوں ملیا نبی سہارا